بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام. آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم ایشوز کے بارے میں بات کریں گے، جن میں سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ ہماری جو معیشت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جن میں انہوں نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں جو سابق آرمی چیف ہیں جو باجوہ صاحب، ان کا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کل رات جو کاشف عباسی کے شو میں ARY پہ شبلی فراز صاحب آئے تھے، انہوں نے PTI کا ورژن بھی اس پہ دیا، تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم ترکی کے جو حالات ہیں وہاں پہ جو جس طرح سے زلزلہ آیا، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ذرا اپڈیٹ کریں گے. سب سے پہلے آتے ہیں معیشت پہ. کل رات 12 بجے تک کا ڈیڈ لائن تھا IMF کے ساتھ ڈائلاگ کا. تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جو ہے وہ ہمیں پیسے دے دیں گے، لیکن اس کی جو ریپرکشنز ہوں گے، اس کے جو اثرات ہوں گے عوام پہ، وہ کس قسم کے ہوں گے، کون کون سی چیزوں پہ جو ہے وہ ٹیکسز لگائے جائیں گے، جو کیا پیٹرول اور مہنگا ہوگا، بجلی اور مہنگی ہوگی، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. اس کے بعد آتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے جو کالم ہے اس میں تو کالم تو ویسے کافی لمبا ہے، اس میں جو مین پوائنٹس ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے. یہ اگست 2022 کی شام تھی. صدر عارف علوی صاحب زرداری کی صاحبزادی نے رات 8 بجے اپنی چند سہیلیوں کو کھانے پر ایوان صدر بلایا. پھر 7:15 بجے فون آیا اور صدر پرائیویٹ کار میں صرف ملٹری سیکورٹی کے ساتھ ایوان صدر سے نکل گئے. ان کے ساتھ پروٹوکول اور سیکورٹی کی کوئی گاڑی نہیں تھی. اس آدھی رات آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے طویل تعطل کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہوئی. صدر عارف علوی نے خواہش تھی آرمی چیف عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، تو ان کا کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی خواہش تھی یا صدر کی خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف عمران خان صاحب سے ملے تاکہ دوریاں ختم ہو جائے. جنرل باجوہ آج بھی مانتے ہیں کہ صدر عارف علوی نے پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کی. انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ کلیم ہے کہ جو عارف علوی صاحب ہے انہوں نے کوئی پارٹی بننے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے خلوص دل کے ساتھ یہ ملاقات کروانے کی کوشش کی تاکہ وہ ایک کلیدی اعداد ادا کر سکے اور یہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان، ان کو ختم کیا جا سکے. اس کے بعد جنرل باجوہ آج بھی یہ عمران خان اور فوج تینوں کے لیے فکر مند تھے، لیکن عمران خان نے ان کے اخلاص کو وقت نہیں دی اور یوں مسائل بڑھتے چلے گئے. صدر اگلی صبح 19 اگست کو فیملی کے ساتھ کراچی چلے گئے، لیکن پھر اسی سپہر ان کو فون کیا گیا اور فوری طور پر وہ واپس آ گئے. یہ نور خان ایئر بیس پر جو ہے وہ وہاں پہ لینڈ ہوئے پھر، اور جو باجوہ صاحب کے گھر ان کو لے جایا گیا اور پھر وہاں پہ انہوں نے ایک کھانا کھایا، اور نیکسٹ صبح 20 اگست کو ہی کراچی وہ چلے گئے. انہیں تیسرا فون کراچی میں آیا 22 اگست کی رات کو، رات 8 بجے ایوان صدر میں عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کی ملاقات طے پا گئی. یہ ملاقات جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات انتہائی خفیہ تھی، اور ایوان صدر کا گیٹ، لفٹ اور صدر کی رہائش گاہ جو ساری جگہ تھی ان کو مکمل طور پر خالی کیا گیا. کھانے کی میز پر 4 کرسیاں لگائی گئی تھی اور کھانا بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے لگا دیا گیا تھا، اور اس میں یہ خیال رکھا گیا تھا کہ کسی کو کھانے کی کوئی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. عمران خان 7:45 بجے شبلی فراز کے ساتھ ایوان صدر میں صدر کی رہائش گاہ پہنچے. اب یہ لائن ذرا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ شبلی فراز صاحب گئے تھے، تو اس پہ شبلی فراز صاحب کا کیا سٹانس تھا اس سارے پہ وہ ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو ڈسکس کریں. اس میں صرف جو ہے وہ آگے بات یہی ہے کہ ایک ملاقات ہوئی خان صاحب اور باجوہ صاحب کی، تقریباً 45 منٹ کی ملاقات تھی. وہ ملاقات ان کا کہنا ہے کہ بری طرح سے ناکام ہو گئی، جس میں خان صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے باجوہ صاحب سے کہ آپ MQM کو پیچھے لیں اس حکومت سے، اور ان کی بھی چوٹی ختم ہو جائے گی، یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. لیکن باجوہ صاحب نے کہا کہ اگر میں ان کو MQM سے ہٹ بھی جائے تو آپ کی حکومت کیسے بنے گی، آپ تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں. تو یہ ملاقات جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی اور عمران خان صاحب کھانا کھائے بغیر وہاں سے چلے گئے. پھر دوسری ملاقات کا جو ذکر ہوا ہے وہ تقریباً 8 ستمبر کو جو ہے وہ ذکر ہوا. جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ 8 ستمبر کو جو ہے وہ دوسری ملاقات ہوئی، جو کہ تقریباً 10-15 منٹ کی ملاقات تھی، اور وہ بھی ناکام ہوئی. اس میں بھی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی پیش رفت نہیں ہوئی. اور پہلی ملاقات میں ایک چیز ایڈ کرنا بھول گیا کہ آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے پوچھا کہ عمران خان، اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے ایک جلسے میں میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کیا تھا. تو باجوہ صاحب نے پوچھا کہ آپ مجھے میر جعفر اور میر صادق سمجھتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں تو نواز شریف اور زرداری کو یہ لقب دے رہا تھا.
تو اس میں ایک بات یہ تھی. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ باجوہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہے یہ ملک کے لیے خطرناک تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے خطرناک تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ میں, ایک جو کابینہ کی میٹنگ تھی, اس میں خان صاحب نے سعودی ولی عہد کو جو ہے وہ پنجابی میں ایک گالی دی, جو ان کے وزیر نے جا کے جو ہے وہ فر جو ہے ان کے جو سفیر ہیں سعودی عرب کے, ان کو بتا دی. سب سے پہلے تو میرا اس بات پہ یہ سوال ہے کہ وہ کون سا وزیر ہے جو کیبنٹ کی باتیں جا کے سعودی ولی عہد کو بتا رہا تھا؟ سب سے پہلے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے کہ کیبنٹ کی باتیں وہ دوسروں کو جا کے بتا رہا ہو. عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا غلط کیا وہ الگ سے وہ سائڈ پہ بات ہے, لیکن سب سے پہلے اس بندے کو پکڑا جائے. جون سا بھی وزیر تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیفٹ کا تھا, رائٹ کا تھا, اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھا یا اسٹیبلشمنٹ سے دور تھا, اسٹیبلشمنٹ تھا, کوئی بھی ہو, یہ کام انہوں نے جو ہے وہ کافی غلط کیا ہے. اس کے بعد جب یہ پوائنٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے لیے خطرناک تھے اور اس وجہ سے خطرناک تھے, تو کل میں ذرا منصور احمد خان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھ سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. یعنی جو یہ جاوید چودھری صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے خطرناک تھے, اور اس بیان پہ جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ان کے لیے کافی جو ہے وہ ایک ریئیکشن سا آیا. جو شبلی فراز صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون خطرناک ہے کون نہیں خطرناک, پاکستان کی عوام ڈیسائیڈ کر لے گی کہ کون ملک کے لیے خطرناک ہے اور کون ملک کے لیے مفید ہے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا میں آج دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ باجوہ صاحب کی یہ جو بات ہے وہ بالکل اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ملک میں کون حکمران ہوگا, کون اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور کون اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس میں پی ٹی آئی کا بھی یہ اس میں سٹانس رہا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسری ملاقات میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, خان صاحب جو ہے وہ شہباز شریف سے نہیں ملنا چاہتے تھے. اصل میں جو ہے جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا اور صدر کو بھی کہا گیا باجوہ کی طرف سے کہ شہباز شریف کو اور عمران خان کو آپس میں بٹھا لے تو ان سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بریک تھرو مل سکتا ہے. تو خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا کہ میں شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن دوسری ملاقات میں ان کا یہ کلیم ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے, جیسے پرویز خٹک صاحب ہو گئے, اسد عمر ہو گئے, وہ ملے ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق سے. اس میں ان کا کلیم ہے کہ یہ تک ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جو ہے وہ دسمبر میں الیکشنز ہوں گے, اور جو نواز شریف صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ کیسز جو ہے وہ تب تک جو ہے ختم ہو جائیں گے. تو ان کا کلیم یہ ہے جو کہ جو ہے وہ شبلی فراز صاحب نے کل کاشف عباسی صاحب کے شو میں اس کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے نہیں ہوئی تھی, اگر ہوئی بھی ان کے علم میں کوئی نہیں ہے. ان کا یہ سٹانس تھا کہ ہم جو ہے وہ اس عوام میں اسی لیے آئے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی مفاہمت وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کا یہ سٹانس آیا ہے. اچھا, اور اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ اس جو پلان ڈسکس ہوا تھا اور جو پلان فائنلائز ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ جنرل باجوہ کو 8 ماہ کی جو ہے وہ ایکسٹینشن وہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اس میں یہ بات مجھے سینسیبل اس لیے تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ خان صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا, ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لابنگ وغیرہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن چاہیے تو 8 مہینے کی ایکسٹینشن ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں. تو مجھے اس سے تھوڑا سا اس بات کی کنیکشن لگ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس چیز پہ ولنگ تھی, جو کہ انہوں نے پبلکلی انہوں نے یہ کہا بھی. تو یہی سارا جو ہے وہ اس میں کوئی اور اتنی خاص بات ہے نہیں کہ یہی سارا اس کا لب و لباب تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب اور باجوہ صاحب کی کس طرح سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آتے ہیں جو لاسٹ خبر ہے ترکی کے حوالے سے, جو کل تک جو ہے وہ میں نے دیکھا تو تقریباً 11,500 سے جو ہے وہ جو ڈیتھس کی تعداد ہے ترکی اور سیریا میں وہ اسے تجاوز کر گئی ہے. اور لکیلی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ درخواست کی تھی, میں نے یہ التجا کی تھی کہ خدا نہ کرے کہ شہباز شریف وہاں پہ پہنچے. اس سے اچھا ہے کہ ہماری کوئی ٹیمیں وہاں پہ پہنچے, وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے کوئی میڈیکل ٹیم پہنچے, ہماری کوئی فائر فائٹنگ کی ٹیم پہنچے, ہمارے جتنے بھی فاؤنڈیشن وغیرہ کے لوگ پہنچے, وہاں کے لوگ ہیلپ کرے, آپ وہاں پہ نہ جائیں. تو اچھا ہوا کہ انہوں نے ترکی والوں نے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے منع کیا شہباز شریف صاحب کو, جس کی وجہ سے وہ نہیں گئے. اور پاکستان سے کافی جو تنظیمیں ہیں الخدمت وغیرہ جو ہو گئی, پاکستان آرمی نے بہت ساری جو کہ جوان ہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, ویڈیوز وغیرہ آ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے ریسکیو کریں, جو کہ کافی خوش آئند ہے. اگر ہم پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کریں
تو ترکی میں جو ہے تقریباً میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے تقریباً 92 جو ٹیمیں ہیں وہ پہنچی ہے، پاکستان کی 92، یا انڈیا کی شاید 95 ہے یا 92، اس میں دو نمبرز میں ہیں، اور پاکستان کی 52۔ لیکن پھر بھی اگر کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان نے جو ہے وہ کافی اچھی طرح سے ترکی کی مدد کی ہے، اور اگر ویسے جانا ہوتا تھوڑی دیر بعد چلے جائیں وہاں سے ان کی ہمدردی کے لیے، لیکن اس مشکل وقت میں نہ جائے۔ اگر آپ پہ ہوا تو آپ تو چلے بھی جاتے، شکر ہے انہوں نے آپ کو منع کر دیا، شاید آپ وہ بڑے بھائی کی طرح جو ہے وہ کباب کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔